بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 761 ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنی حفاظت کرنا خود جانتی ہوں، اور اب تو یہ ذمہ داری تم نے بھی قبول کر لی ہے۔ میں نے نہیں ڈاکٹر شیلی، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ تو پھر یہاں کیوں لائے ہو مجھے یار؟ جانے دیتے واپس اپنے ہوٹل، اس نے خفگی سے کہا۔ تمہارے ساتھ مجھے اپنی بھی فکر تھی، روپوش رہنے کے لیے مجھے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں سوجی، میں نے کہا۔ لیکن یہاں ہم کب تک روپوش رہ سکتے ہیں؟ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے، میں نے کہا۔ ایک تو مجھے ان کا رد عمل دیکھنا تھا، پھر تم سے کچھ پوچھنا تھا اور اس لاش کا بندوبست کرنا تھا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کیا میں پھر ہوٹل نہیں جا سکتی؟ کم سے کم آج نہیں۔ کیا ہے تمہارا ہوٹل میں؟ پاسپورٹ وغیرہ، نقد رقم؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک سوٹ کیس ہے کپڑوں کا، نقد رقم تو میں رکھتی نہیں۔ ٹریولر چیک ہیں امریکن ایکسپریس کے، پاسپورٹ بھی میں ساتھ ہی رکھتی ہوں، میں نے کہا۔ یا سونے کا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی۔ ہم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے۔ کچن میں کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ہوا تو چائے یا کافی کا سامان ہوگا۔ میں پیچھے سے نکل جاتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ نہیں یار، میں نے کہا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا 10 منٹ میں، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ ویسے تو بہت بہادر بن رہی تھی کہ مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے، اور ریوالور بھی دکھایا تھا ایک۔ کہاں ہے وہ ریوالور؟ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ یہ، لیکن آج تک میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ فوری طور پر کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہا۔ تم اتنی دیر میں کچن کا سروے کرو اور دیکھو کہ ہم چائے یا کافی بنا کے پی سکتے ہیں، یا رات ایسے ہی گزرے گی پانی پی پی کر۔ میں کچن کے راستے باہر گیا اور 10 منٹ بعد بسکٹ کے ڈبے، سموسے اور کیک لے کر لوٹا تو کچن کافی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یار یہاں تو سب کچھ ہے سوائے دودھ کے، شیلی نے بتایا۔ الیکٹرک کیٹل مل گئی، برتن تو سب نئے ہیں، پورے سیٹ بھرے پڑے ہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ رابعہ کے خریدے ہوئے ہوں گے۔ باتھ روم میں تولیہ اور صابن ہے، تم چاہو تو منہ ہاتھ دھو لو یا نہا لو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی ضرورت نہیں، کافی مجھے بلیک ہی دے دو، تمہارے لیے میں یہ دودھ لے آیا تھا۔ اچھا کیا، مگر مجھے تو عادت ہے بلیک کافی پینے کی، چینی کے بغیر۔ تمہارے لیے چینی ہے۔ میں نے کھانے پینے کا سامان شیلف پر رکھ دیا۔ شیلی، تم کو اندھیرے میں ڈر تو نہیں لگے گا؟ لائٹ ہے نا یار، کچھ دیر بعد میں ہر لائٹ آف کر دوں گا، میں نے کہا۔ جو کھانا ہے کھا لو، کیتلی میں ڈھیر ساری کافی بنا لو، اندھیرے ہی میں پلگ لگا کر گرم کرتے رہیں گے۔ اس کی صورت ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اور مجھے تلاش کرنے والے بلاخر یہاں بھی آئیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم اندھیرے میں دم سادے بیٹھے رہیں گے اور باقی کام بعد میں کریں گے، جب وہ مایوس ہو کر لوٹ جائیں گے۔ باقی کام؟ ایک تو ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے، اور تم سوال بہت کرتی ہو۔ جو ہوگا تمہارے سامنے ہوگا، میں نے کہا۔ چلو یہ سب سامان اٹھاؤ، ہم اندر چلتے ہیں، بیڈ روم میں۔ بیڈ روم میں؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ ڈرو نہیں، ہم صرف باتیں کریں گے۔ یہ پاکستان ہے میڈم، اور یہاں ہم رشتوں کا لحاظ رکھنے کے عادی ہیں۔ ہم عورت کی عزت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور جب کسی پر اس کی حفاظت کا فرض عائد ہو جائے تو وہ جان دے کر بھی اپنا فرض نبھا سکتا ہے، لیکن نہ کسی کے اعتماد کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو، خصوصاً وہ جس کا نام سکندر بخت ہو۔ یار میرا خیال ہے کہ ہر لڑکی اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، خصوصاً وہ جس کا نام شیلی ہو، رابعہ ہو یا کچھ اور، لیکن وہ سکندر بخت کو جانتی ہو، اس نے کہا۔ چلو میں کافی کی الیکٹرک کیٹل اور مگ لاتی ہوں، تم یہ اٹھاؤ کھانے پینے کا سامان۔ بیڈ روم اوپر تھا، پہلے یہ میرے والد کا کمرہ تھا، بعد میں اسے میں نے پسند کر لیا۔ وہ کچھ ضعیفی کے باعث بھی اوپر کی منزل کے مقابلے میں نیچے رہنے کو ترجیح دینے لگے تھے۔ اوپر انہیں صبح چھت پر کھلی ہوا ملتی تھی، مگر انہیں نماز با جماعت کے لیے بار بار نیچے اترنا پڑتا تھا۔ جب رابعہ نے اسے نئے سرے سے آراستہ کیا تو اسے بڑی نفاست سے بیڈ روم بنا دیا، اور کچھ عرصہ وہ اسی میں رہی۔ آج اس کمرے کو دیکھ کر ناصر کاظمی کا شعر یاد آتا تھا۔ ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر خدا سی بال کھولے سو رہی ہے۔ اس کمرے میں سبزے کا رنگ دبیز قالین تھا، دیواروں پر آف وائٹ پینٹ تھا، اور گولڈن شیڈ دینے والے ہلکے گلابی رنگ کے پردے تھے۔
ایک مقابل کے کونے میں ٹی وی رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر 4 فولڈنگ ایزی چیئرز رکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف بیڈ سیٹ کے ساتھ وکٹورین وارڈ روب اور ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ پرانے اسٹائل کے مکانوں کی طرح اس کی وائرنگ بھی اوپن تھی، لیکن رابعہ نے اسے تبدیل کروا دیا تھا۔ اب چاروں دیواروں پر ڈبل وال لائٹس تھیں اور درمیان میں اسی ڈیزائن کے فانوس۔ بیڈ کی ایک سائڈ ٹیبل پر لیمپ تھا اور دوسری جانب ٹیلی فون۔ مجھے اس آلے کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ یہ حیرانی اور بڑھ گئی جب میں نے غیر ارادی طور پر ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا۔ اس میں ٹون آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اب تک فون بند نہیں کیا گیا تھا۔ میری عدم موجودگی میں بجلی اور ٹیلی فون کے سارے بل لیٹر باکس میں جمع ہوتے رہے ہوں گے۔ ادائیگی کرنے والا یہاں کون تھا؟ اس کے باوجود بجلی ٹیلی فون لائن منقطع ہونے سے بچ گئی تھی، شاید اس لیے کہ استعمال نہ ہونے کے باعث بل کی رقم بہت تھوڑی ہوگی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ رابعہ نے بلوں کی ادائیگی کی ذمہ داری بھی وقار یوسف کو سونپ دی تھی، جو مہینے میں ایک بار کسی کو بھیج کے لیٹر باکس میں سے بل منگوا لیتا تھا۔ فون کا تو صرف لائن رینٹ آ رہا تھا، مگر بجلی والے اوس کی بنیاد پر رقم وصول کر رہے تھے۔ شیلی کافی پیتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے میرے والد کی اور میری تصویریں دیکھیں جو ٹی وی پر رکھی ہوئی تھی، اور انہیں اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے پھر وہیں رکھ دیا۔ میں نے کافی کے ساتھ کھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیا معلوم ہے اور کس نے بتایا؟ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور معلوم کرنے والے وسائل تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ریسرچ ورک تھا۔ سب سے زیادہ مدد شیخ صاحب نے کی، ان کے علاوہ اخبارات تھے۔ پھر بھی مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ ابھی تک تم نے رفیق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یار میرا خیال ہے کہ پہلے میں یہ گرد جھاڑ دوں۔ ہم ان کرسیوں پر بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں، اس نے کہا۔ بیڈ کی چادر اور تکیوں پر بھی اتنی ہی مٹی ہوگی۔ چھوڑو بیڈ کی چادر کو، ابھی اتنی مٹی اڑے گی، سب کمرے میں بھر جائے گی، سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں باہر ٹیرس پر جا کے جھاڑ دیتی ہوں، تم لائٹ صاف کر دو، شیلی نے کہا۔ ویسے وارڈ روم میں کپڑے ہیں، زنانہ بھی اور مردانہ بھی۔ میں نے لائٹ آف کرنے سے پہلے وارڈ روم میں دیکھا تو اس میں کپڑے استری کیے ہوئے اور ترتیب کے ساتھ ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے رابعہ کے خیال نے ملول کر دیا۔ اس گھر میں اپنی تنہائی کے لمحوں کو اس نے اپنی حسرتوں خواہشوں سے سجاتے ہوئے گزارا تھا، کسی بچی کی طرح جو اکیلے میں اپنی گڑیا سے کھیلتی ہو، اس سے باتیں کرتی ہو، اس کے لیے کپڑے بناتی ہو، گھر سجاتی ہو، اس گھر میں ضرورت کی چیزیں فراہم کرتی ہو اور اس کی شادی رچاتی ہو۔ رابعہ نے بھی اس گھر میں اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کر آباد کر لیا تھا۔ گھر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح۔ یہ ویسا ہی گھر تھا جیسا وہ میرے ساتھ مل کے بناتی۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، میں نے اسے مایوس کیا۔ مرد اس وقت بھی بے رحم ہوتے ہیں جب لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ گڑیوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں اور معصوم بچیوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر ان گڑیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ہر گڑیا در حقیقت اسی معصوم لڑکی میں چھپی ہوئی عورت ہوتی ہے۔ کیا میں نے رابعہ پر ظلم کیا تھا، یا اس نے مجھے یہ فریب دیا تھا کہ وہ بڑی حقیقت پسند ہے جبکہ وہ خواب پرست تھی؟ ہر لڑکی ویسے تو خواب پرست ہوتی ہے، مگر وہ ساری عمر تو خوابوں کے پیچھے دوڑتی نہیں گزار سکتی۔ رابعہ کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد سرے سے مرد ہی نہ تھا، اور یہ دھوکہ اسے تقدیر نے دیا تھا۔ پھر اچانک دل شکستگی اور مایوسی کے اس گرداب سے میں نے اسے زندگی کے پر امید ساحل کی جانب کھینچ لیا۔ اس نے میرے عزائم کی شدت کا ساتھ اپنے جذبات کی بھرپور توانائی کے ساتھ دیا، مگر آہستہ آہستہ اس پر یہ حقیقت عیاں ہونے لگی کہ وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور میں اپنے مقصد کے پیچھے سرگرداں ہوں۔ وہ مقاصد جو اس کے نزدیک لا حاصل اور مبہم تھے، غیر یقینی مستقبل کے لامحدود افق تک، حد امکان سے آگے اس کے خیال کی اور تصور کی انتہا سے بھی دور میری کوئی منزل تھی۔ اور رابعہ نے محسوس کیا کہ زندگی نے دوسری بار اسے فریب دیا ہے۔ اسی صدمے نے توڑ پھوڑ دیا کہ وہ میری منزل نہیں تھی، اور یہ اس کے اختیار میں بھی نہ تھا کہ وہ میری منزل بن جائے، میرے مقاصد کی انتہا سے آگے پہنچ جائے، یا میرے عزائم کے سفر کو اپنی ذات تک محدود کر دے۔ شیلی میرے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ رابعہ کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ میں چونکا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یار تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو میرے خیالات بھی مختلف نہ ہوتے۔ اس ماحول میں تم اور کسے یاد کر سکتے ہو؟ اس کی بات مت کرنا شیلی، میں اس کے خیال سے بھی گریز پا ہوں، میں نے کہا، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ ٹیلی فون کر کے اس کی خیریت تو معلوم کر لو، وہ سو رہی ہوگی، ٹھیک ہوگی،
میں نے کہا ٹی وی چلا دوں؟ نہیں یار، اندھیرا اچھا لگتا ہے، وہ بولی۔ میں نے سگریٹ جلا لی۔ میں شراب نہیں پی سکتا، غم غلط کرنے کے لیے وہ چیزیں پی رہا ہوں جو میں نے خود پر حرام کر لی تھی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ شاید، میں نے کہا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا۔ کل تک میں اس منظر کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے تم اور میں یہاں بیٹھے ہوں گے، اندھیرے میں، چوروں کی طرح چھپے ہوئے اس بیڈ روم میں، اور بلیک کافی پی کے رات گزاریں گے۔ تمہیں کیوں یقین ہے کہ وہ آئیں گے؟ پتہ نہیں، میری چھٹیس غلط نہیں کہتی۔ 10 بجے رات تک انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کے پھیلائے ہوئے جال سے نکل گئے۔ ہر شکاری کے لیے ناکامی ایک چیلنج بن جاتی ہے، میں نے کہا۔ افسوس یہ ہے کہ رفیق قربانی کا بکرا بنا۔ خود میں نے کبھی شیر کا شکار دیکھا تک نہیں، مگر جم کاربٹ کی کتابوں میں قصے بہت پڑھے ہیں۔ شکاری کوئی بکرا جنگل میں باندھ دیتے ہیں اور مچان پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ شیر گارا کر کے چلا جاتا ہے۔ گارا کیا؟ بکرے کو مار کے چلا جاتا ہے، اسے گارا کہتے ہیں۔ اسے کھانے کے لیے وہ پھر آتا ہے، اس وقت وہ خود مارا جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ باتیں تو بڑی دل دکھانے والی ہیں۔ رفیق کے بارے میں بتاؤ کہ تم اسے کیسے جانتی تھی، اور زیڈ یو نقوی صاحب کے پی اے سے تمہارا کیسے رابطہ ہو گیا تھا؟ جیسے تم سے ہو گیا۔ تم ٹال رہی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ رفیق میرا خاص آدمی ہے، اس کا چودھری دلاور سے بھی تعلق تھا۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا۔ میں نے تم سے ایک شیخ صاحب کا بھی ذکر کیا تھا جن کا اصل نام کچھ اور تھا، وہ بولی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان جا کے رفیق سے ملنا، وہ تمہارے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے رفیق کے نام ایک خط بھی دیا تھا۔ رفیق غالباً زیڈ یو نقوی صاحب کی بہن کا بیٹا ہے۔ اس بہن نے تقسیم ان سے پہلے کسی ہندو سے محبت کی شادی کر لی تھی۔ اس کے نتیجے میں نقوی صاحب نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا، حالانکہ وہ ان کی ایک ہی بہن تھی، اور وہ خود بھی اس بہن کے ایک ہی بھائی تھے۔ نقوی صاحب پاکستان آ گئے اور وہ بہن وہیں رہ گئی، لیکن پاکستان بننے کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ محبت پر مذہبی جنون غالب آ گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے دباؤ میں شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور خود پاک و صاف ہو کے پھر اپنی براہمن برادری میں شامل ہو گیا۔ وہ دولت مند اور والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کے ماں باپ ہر قیمت پر اپنا بیٹا واپس چاہتے تھے اور اس کی شادی اپنے جیسے عزت داروں میں کرنا چاہتے تھے۔ پیسہ ہو تو آدمی کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ اور جرم معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نقوی صاحب کی بہن سخت مشکلات میں گر گئی۔ ایک طرف اس کا کوئی گھر اور خاندان نہیں رہا تھا، وہ محبت نہیں رہی تھی جس کو اس نے تمام عمر کا سہارا سمجھ لیا تھا، اور نفرت کرنے والوں کے درمیان اپنے پاپ کی گٹری اٹھائے پھرنے پر مجبور تھی۔ کیسی عجیب بات ہے یار، وہی بچہ ماں باپ کے گھر میں جنم لیتا ہے تو محبت کا ثمر کہلاتا ہے اور خوشیوں سے گھر بھر دیتا ہے، اور کوئی بے ضمیر اور ذلیل آدمی اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو وہی بچہ بارے گناہ اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ ماں کی بات تو وہی رہتی ہے، لیکن اولاد اس کے لیے داغ رسوائی بن جاتی ہے۔ خیر اس لڑکی نے ہمت سے کام لیا اور دہلی پہنچ گئی۔ یہ واقعہ برند کا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ دہلی سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو لے کر اسپیشل گاڑیاں پاکستان جا رہی ہیں۔ وہ لڑکی غصے میں گھر سے نکل آئی تھی، ورنہ عقل سے کام لیتی تو اپنے اونچی ذات والے عزت دار اور رئیس زادے شوہر سے قطع تعلق کی قیمت اچھی خاصی وصول کر سکتی تھی۔ وہ سودا کرتی کہ اچھا یار، میں تمہاری جان چھوڑتی ہوں، اس بچے کی پرورش کے لیے اور میری زندگی گزارنے کے لیے مناسب بندوبست کر دو۔ میں نے کہا جذبات غالب ہوں تو عقل سے کون کام لے سکتا ہے؟ ہاں کچھ ایسی بات ہے یار۔ وہ راضی خوشی دیتے، اس کو پاکستان بھجوا دیتے بائی ایئر، شیلی نے کہا۔ وہ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے مزار پر بہت عرصہ پڑی رہی، کیونکہ اسے کسی اسپیشل ٹرین میں جگہ دلوانے والا کوئی نہ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ سر و رسوخ۔ اس نے کچھ زیور پہن رکھا تھا۔ بلاخر وہ اس کے کام آ ہی گیا اور وہ ایک ٹرین میں بیٹھ کے لاہور پہنچ گئی۔ وہ اپنے بھائی کو تلاش کرنا چاہتی تھی، جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ یوں ہی بھٹکتی ہوئی ایک دن وہ شیخ صاحب کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ شیخ صاحب ریلوے میں افسر تھے۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے نکلے تو انہیں برآمدے میں وہ عورت پڑی نظر آئی جس نے گزشتہ رات ہی ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا اور عورت کو گھر کے اندر شفٹ کر دیا، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے شیخ صاحب کو ساری بات بتا دی اور نقوی صاحب کے بارے میں بھی سب کہہ دیا۔
शेख साहब समझदार आदमी थे और किसी कानूनी मामले में मुलव्वस होना नहीं चाहते थे। उन्होंने पुलिस को इतला दी और एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नकवी साहब की बहन का पूरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया। उसने अपने दस्तखत भी किए और अंगूठे का निशान भी लगा दिया। इस बयान की एक तस्दीक शुदा नकल शेख साहब के पास आज भी मौजूद है। मैं बता चुकी हूँ कि वो बे औलाद थे। उन्होंने बच्चे की परवरिश और उसका नाम रफ़ीक रखा। साथ ही वो नकवी साहब को भी तलाश करते रहे और बिलाखिर उनका सुराग लगाने में कामयाब हो गए। मगर उस वक्त तक नकवी साहब बहुत तरक्की कर चुके थे और उनका मुस्तकबिल तो शानदार था ही, वो अपना एक शानदार मादी भी बना चुके थे। अपनी ख़ानदानी तारीख शजर नस्ब को अपनी हैसियत के मुताबिक करने के बाद उन्होंने बोगस क्लेम दाखिल किए थे और लाखों की जायदाद अपने नाम अलाट करा ली थी। नकवी साहब ने तो पहले रफ़ीक को अपना भांजा तस्लीम करने से यकसर इनकार कर दिया, इसी बुनियाद पर कि उनकी कोई बहन नहीं थी। फिर ये माना कि बहन तो थी मगर एक हिंदू से शादी के बाद वो उनके लिए मर चुकी थी। शेख साहब ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी बहन हिंदू नहीं हुई थी, वो लड़का मुसलमान हो गया था जिसने उससे शादी की थी, मगर बाद में उसके ख्यालात बदल गए। उस पर ज़ात बरादरी का दबाव भी पड़ा और उसे ये ख्याल भी परेशान करने लगा कि वो एक लड़की के चक्कर में सारी दौलत जायदाद से महरूमी कबूल कर रहा है। लड़की जैसी भी थी, गैर मजहब की थी और अब मोहब्बत का भूत उतरा था तो उसे अपने बाप दादा के धर्म से एक नारी के लिए खटना महापाप लगने लगा था। शादी 100% जायज़ थी और रफ़ीक हर तरह से उनका भांजा था। शेख साहब की मालूमात पर नकवी साहब को शक हुआ और शेख साहब ने मिलाकर तुरब का आखिरी पत्ता उनके सामने फेंक दिया। उनकी बहन का पूरा बयान, जिसकी तस्दीक एक मजिस्ट्रेट ने की थी कि ये मरते वक्त दिया गया था, उसकी सदाकत को कानून तस्लीम करता था। नकवी साहब के हाथों के तोते उड़ गए। इस बयान के सामने आ जाने से उनका मादी गलत हो जाता था और ज़ाहिर है मुस्तकबिल मखदूश हो जाता था। उन्होंने शेख साहब से वादा किया कि वो रफ़ीक की हर मुमकिन तरीके से मदद करेंगे, उसे अपने घर में रखेंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। उनसे हर तरह से मुतमईन हो जाने के बाद शेख साहब ने रफ़ीक को जहां भेज दिया और नकवी साहब ने उससे अपना ताल्लुक पोशीदा रखते हुए उसे मुलाजमत दिलवाई, फिर तरक्की दिलवाई और बिलाखिर अपने पीए के तौर पर साथ रख लिया। जब मुझे शेख साहब ने रफ़ीक के नाम ख़त दिया था तो ये सब बता दिया था और मुझसे कहा था कि मैं अपने पत्ते सोच समझ के इस्तेमाल करूं। रफ़ीक मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए कि वो जिस शख्स का पीए है वो सब कुछ कर सकता है और रफ़ीक सब कुछ करवा सकता है। जब रफ़ीक मुझसे मिला तो मैंने उसे अपने बारे में सिर्फ ये बताया कि मैं लंदन से आई हूँ, वहाँ मैं डॉक्टर थी और अब मेरा इरादा पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने का है, फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करने का। उसने कहा कि वो मेरी हर तरह से मदद करेगा। फिर मैंने कहा कि वैसे तो मेरा दुश्मन कोई नहीं, लेकिन मैं एक शख्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि आजकल वो कहाँ है, क्या करता है। मैंने चौधरी दिलावर का नाम लिया तो वो हैरान हुआ कि आपका उससे क्या ताल्लुक। मैंने कहा मेरा ताल्लुक सिकंदर बख्श से बहुत करीबी रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि चौधरी दिलावर की सिकंदर से जानी दुश्मनी है। मैं सिकंदर बख्श से ज़रूर मिलूंगी और अक्सर मिलूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे पीछे पड़ जाए। रफ़ीक हंसने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, चौधरी दिलावर आपको कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा कि अच्छा, ये सारी बातें हमारे दरमियान रहनी चाहिए। मैंने कहा उसके बाद रफ़ीक ने मेरी और चौधरी दिलावर की मुलाकात की राह हमवार की थी तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? नहीं यार, मैंने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी और मैं कर भी कैसे सकती थी, ऐसे तो मैं बराह रास्त मुलव्वस हो जाती। तो फिर ये क्या चक्कर था? मैंने कलाई की घड़ी में वक्त देखते हुए कहा इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और अभी सिर्फ 9 बजे हैं। बातें कहाँ कर रहे हैं, मैं बोल रही थी और तुम सुन रहे थे। एक बात पूछूं सिकंदर? नहीं, 2 बातें पूछो। मैंने कहा क्या तुम रफ़ीक को यहाँ दफन करने के लिए लाए हो? ख्याल तो यही था पहले, अब बदल गया है। हाँ, सोच रहा हूँ कि ये मामला नकवी साहब के सपुर्द कर दूँ, वो इससे बेहतर तौर पर निमट लेंगे। शायद इसलिए रफ़ीक ने नकवी साहब का नाम लिखा था, मगर वो बा जा और जा चा अगर लफ्ज़ मुकम्मल कर लिए जाए, फ़र्ज़ करो ये मुअम्मा हल करना हो तो बा और जा के आगे पीछे क्या लगाया जा सकता है? मैंने भाईजान समझा था। भाग जाओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं उछल पड़ा। राइट, वेरी राइट, यही मतलब था इसका। तुमने तो कमाल कर दिया यार, अब तो तुम भी बुरी आदत का शिकार हो गए। उसने तन से कहा। मैंने कहा सोहबत का असर तो होता है ना। वैसे मैं तुम्हारी दलील से कायल हो गया था कि यार कहने में कोई बुराई नहीं,
برائی تو آدمی کے دماغ میں ہوتی ہے جو اس کا برا مطلب نکالتا ہے. اگر رفیع کی آدھی بات کا مطلب یہ تھا تو باقی آدھی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. جان بچا کے وہ پورا لفظ نہیں بول پا رہا تھا. جا کا مطلب تھا جان, چا کا مطلب بچا کے. بھاگ جاؤ اپنی جان بچا کے, یہی چاہتا تھا وہ. اس کا مطلب سمجھے بغیر بھی ہم نے ایسا ہی کیا, لیکن بات اس سے زیادہ ہوگی. ہم اس وقت خطرے میں تھے تو اس وقت بھی ہوں گے. یا تو ہم گاڑی وہیں چھوڑ دیتے. گاڑی ہمارے لیے جال تھی جسے ہم ساتھ لیے پھر رہے ہیں. یقیناً یہ کوئی رپورٹ دے چکا ہوگا کہ شکاری جال میں پھنس گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شکاری کیا کرتے ہیں. یار ایک دوسرے کی شکل تو دیکھ نہیں سکتے, اور کیا دیکھیں گے. اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے رات بھر, کافی پیتے رہیں گے, جاگتے رہیں گے پھلوؤں کے جوڑے کی طرح جو ویرانے میں. اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے روشنی کی ایک چمک سی دیکھی اور پھر ایک آواز سنی. کوئی گاڑی گھوم کے گیٹ تک آئی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس شیشوں پر پڑی تھی. رات کی خاموشی میں جیپ کے انجن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. میں نے ایک پردے کا کونا ہٹا کے باہر جھانکا. ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دو سائے گیٹ کھول رہے تھے. جیپ سیدھی اندر آئی اور اس کا انجن خاموش ہو گیا. ڈرائیور اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر سے دو افراد کود کے باہر آئے. گیٹ کھولنے والے بھی بڑی بے خوفی سے قدم بڑھا رہے تھے, اور میں ان سب کے ایک جیسی انگلیوں سے اندازہ کر سکتا تھا کہ ان موت کے فرشتوں کو کس نے بھیجا ہوگا. وہ سب گہرے رنگ کی قمیص اور پتلون پہنے ہوئے تھے اور بے حد چوکس تھے. اگر پتا بھی ہلتا تو وہ جیب سے ریوالور نکالنے میں دیر نہ لگاتے. مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ عین میرے پیچھے شیلی مجھ سے تقریباً چمٹ کے کھڑی ہوئی ہے. جب اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا تو مجھے جنبش ہوئی. ڈاکٹر صاحب, اتنا کمزور دل ہے آپ کا تو کوئی گولی ساتھ لانی تھی, اعصاب کو تقویت پہنچانے والی. میں نے کہا. سکندر یار فرض کرو یہ اندر آ گئے. میں نے اطمینان سے کہا. فرض کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اندر ہی آئیں گے. پھر تم کیا کرو گے؟ میں انہیں کہوں گا السلام علیکم, پھر ان سے مصافحہ کر کے بیوی بچوں کی خیریت معلوم کروں گا. ابھی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. حسب توقع انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں گیٹ سے گیراج تک آنے والے راستے کو دیکھا. میں دوسری کھڑکی کے پاس چلا گیا اور اس کا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. میں نے ایک کان شیشے سے باہر رکھتے ہوئے ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی. یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے, ایک نے کہا. اوے گاڑی کیسے نہیں آئی؟ کیا اڑ کے آئی ہوگی؟ مٹی میں کوئی نشان نظر آ رہے ہیں ٹائروں کے؟ میاں جی, تیسرے نے کہا. یہ راستہ کچھ ضرورت سے زیادہ صاف نہیں ہے. چوتھا بولا. ہاں کسی نے جھاڑو دی ہے اس پر. جھاڑو کیا تیرے باپ نے دی ہوگی؟ اوے باپ تک مت جا, بکواس بند کرو اپنی, گیراج کو دیکھو, پہلے شخص نے کہا. گاڑی اندر جاتی تو پہلے سامان ہٹانا پڑتا. گاڑی پیچھے بھی ہو سکتی ہے. پیچھے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے علاقے میں کسی سڑک پر کھڑی ہو یا کسی دوسری کوٹھی میں. باس وہ کہیں اور بھی تو جا سکتے ہیں. پاگل کے بچے, ہم یہاں ایسے نہیں آئے ہیں. ایک ایک لفظ سنا تھا ہم نے. سارے راستے انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھی. گاڑی میں خفیہ مائکرو فون تھا. واہ استاد, اب چلو اندر. ایک آدمی یہاں ٹھہرے, ایک باہر گیٹ پر جائے, دو پیچھے سے اندر داخل ہوں گے. اپنے اپنے واقی ٹاکی آن رکھنا. کوئی بھی ایسی ویسی آواز سنے تو دیر نہ کرے. اس انکشاف نے کہ کار میں خفیہ مائکرو فون لگا ہوا تھا اور اس کی مدد سے انہوں نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی. میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی. میں نے شیلی کو پیچھے کھینچ لیا. بڑی غلطی ہو گئی ہم سے. صرف ایک غلطی؟ جو کوئی بات نہیں, تم مذاق سمجھ رہی ہو. میں نے اسے گھورا. وہ لوگ اندر آ رہے ہیں, اٹھاؤ یہ سب کھانے کا سامان, کافی کے مگ اور کیتلی. اچھا ہوا کہ تم نے صرف کرسیاں صاف کی تھی, بیڈ کی چادر تکیے نہیں بدلے تھے, ورنہ وہ تو فوراً تاڑ جاتے کہ کسی نے صفائی کی ہے. اس نے گھبرا کے کہا. یہ کرسیاں جن پر ہم بیٹھے تھے یار. میں نے دونوں کرسیوں کو فولڈ کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا. چلو دو کرسیوں پر تو گرد ہے. اتنی گرد میں فرش پر ہمارے قدموں کے نشان بھی صاف نظر آئیں گے. میں نے چند سیکنڈ سوچا. اب نشانات مٹانے کے لیے تو وقت نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی سکہ ہے؟ سکہ؟ کیسا سکہ؟ کوئی بھی ہو, 10 پیسے کا, 4 آنے کا یا 8 آنے کا. کیا کرو گے؟ کیا ٹاس کرنا ہے؟ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور مجھے ایک سکہ تھما دیا. اب تم چلو بیڈ کے نیچے, سانس روک کے لیٹ جاؤ. میں نے بیڈ کے سرانے والی لائٹ کا بلب نکال لیا. بلب کے اوپر سکہ رکھ کے میں نے اسے پھر اپنی جگہ ہولڈر میں فٹ کر دیا. مجھے معلوم تھا کہ دروازے کے ساتھ والے بورڈ پر پہلا سوئچ اسی لائٹ کا ہے. جو بھی اندر آئے گا
وہ لائٹ جلانے کے لیے پہلا سوئچ آن کرے گا اور اس کے ساتھ ہی فیوز اڑ جائے گا۔ اگر کسی نے فیوز دوبارہ لگانے کی زحمت کی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک سکہ بلب کے اوپر موجود ہے تار شارٹ رہیں گے اور فیوز اڑتا رہے گا۔ ان کے لیے فیوز اڑنے کا سبب تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ اول تو ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ فیوز کیوں اڑ رہا ہے۔ اسے وہ پرانے تاروں کی خرابی ہی سمجھتے اور بے فرد محال کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ پورے گھر کے بلب نکال کے فیوز اڑانے والے سکے کو تلاش کرتے انہیں صبح ہو جاتی۔ ڈبل بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے کور کو اٹھا کے میں دوسری طرف سے اندر لیٹ گیا۔ وہاں لیٹنا بہت عجیب لگا۔ یہ ایک پرتکلف بیڈ روم تھا اور یہ بیڈ روم اس گھر کا حصہ تھا جس کا میں مالک تھا، مگر یہاں میں ایسے چھپ کر لیٹا ہوا تھا جیسے میں چور ہوں۔ چور دن دناتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ میں نچلی منزل پر ان کی باتیں کرنے کی، گالیاں بکنے کی اور دروازے دڑ دڑ مارنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ میرے بہت قریب ایک اجنبی لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے قرب کی خوشبو اس محدود سی جگہ میں بھر گئی تھی۔ وہ کوئی بہت اعلیٰ قسم کی پرفیوم استعمال کرتی ہوگی، لیکن اس وقت یہ دل نواز مہک بھی مجھے ڈرا رہی تھی۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا۔ یہ خوشبو پکار کے نہ کہے کہ وہ گل کہاں کھلا ہے جس نے اس ویران اندھیرے کو مہکا دیا ہے۔ چیلی گرد اور دھول کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی وہ لڑکی جو پیشے کے اعتبار سے بہت ماہر ڈاکٹر تھی، لندن کے ماحول کی پروردہ تھی اور فلیٹیز جیسے ہوٹل میں قیام پذیر تھی، میری طرح مجبور تھی اور خوفزدہ تھی۔ اسے نہ اپنے کپڑوں کا خیال تھا، نہ بالوں کا، نہ یہ احساس تھا کہ اس وقت فرش خاک پر لیٹی ہوئی وہ لندن میں 1,00,000 پاؤنڈ کا بینک بیلنس، ذاتی مکان، گاڑی رکھنے والی ڈاکٹر شیلا خان نہیں، بلکہ کوئی بے آسرا، بے گھر اور بے آماں فقیر ہے۔ اس شہر میں آسمان کی کھلی چھت کے نیچے ایسے ہی خدا کی زمین پر پاؤں پہ سارے نہ جانے کتنے مفلس ہوں گے، مگر وہ خم سے یوں بہتر تھے کہ انہیں جان کے خوف سے تحفظ حاصل تھا اور ان کی آنکھوں کو نیند میسر تھی۔ میں نے تاریکی میں آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور شیلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر چکی ہوں اور یہ میری قبر ہے۔ لوگ مجھے دفنا کے جا چکے ہیں اور اب اندھیرا ہے۔ میں نے کہا اگر تم مر چکی ہو تو خاموش رہو، مردے بولتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنی بات سرگوشی میں جاری رکھی۔ بس اب کچھ دیر میں یہاں منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے کہ تم کون ہو۔ یہ خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن مس شیلی اگر ہم پکڑے گئے تو اسی خوشبو سے پکڑے جائیں گے۔ میں کیا کروں یار، عادت ہے مجھے تو، اور تم اسے بری عادت بھی کہہ نہیں سکتے۔ شش، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ لوگ اوپر آ گئے ہیں۔ اچھا یار انہوں نے پکڑ لیا میں تو کیا بالکل مار ڈالیں گے؟ اس نے میرے اور قریب آ کے بالکل میرے کان میں کہا۔